بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہر مسلمان کے لیے جس نے قرآن کریم پڑھا ہے یا اس کو جانتا ہے تو اس کے لیے واضح ہے کہ ہمیں جس طرح سے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنے ملک کے لیے وفادار بھی رہنا ہے، اور اس کا وفاداری کا جہاں جہاں جس رنگ میں بھی ملک ہم سے مطالبہ کرتا ہے اپنی سالمیت کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، تو ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے ملک کی خاطر پیش کرنا ہے۔ تو یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اس میچ کے حوالے سے جن نوجوانوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک رائے کے برابر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک کے لوگوں کی یا ان کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں، خصوصی طور پر ایسی صورت میں کہ جب ہمارے ملک کے کھلاڑیوں کو اس ملک کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی ہو، تو ہم نے کسی بھی دوسرے ملک کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی یا ان کے فیور میں نعرہ بازی یا آتش بازی کرنا، یہ کسی طرح سے بھی اسلامی نقطۂ نگاہ سے جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں کہوں گا کہ بالخصوص پچھلے 30 سالوں سے جموں کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں، تو اس وقت ایسے نعرے بازیوں کی اور ایسے کود پھاند کی اور آتش بازی کی حالت جو ہے وہ اور زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری ان غلط حرکات کی وجہ سے اس وقت ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے حکومت کی نظر میں۔ تو لہٰذا جن نوجوانوں نے یہ ایسی حرکت کی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنے تمام ملکی اور ریاستی مسلمان بھائیوں سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آئندہ اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہمیں اسی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو ایسی حرکتیں جس سے ہمارے ملک کی سالمیت پر یا اس کے وقار پر کوئی آنچ آتی ہو، تو ہمیں ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا اگر کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے، اس عورت کا اگر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح ہو تو شرعی طور کے اوپر اس کو نکاح باطل کہتے ہیں، اور ہمارے ملکی قانون میں اس کو غیر قانونی نکاح کہتے ہیں۔ اس کے خلاف باقاعدہ پرچہ لگتا ہے ایسا کرنے والے کے، کروانے والے کے خلاف۔ تو ایک دفعہ نکاح کرنے سے اگر ایک آدمی کی بیوی جب تک وہ اس کو طلاق نہ دے دوسرے کی نہیں ہو سکتی، دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو یہاں پر دیکھیے اس کے سیاسی طور پر 3 بار نکاح ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، جس کو آپ عام زبان میں الحاق نامہ کہتے ہیں، ریاستی الحاق کہیں گے۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا ایک مرتبہ، 1947 میں پھر شیخ صاحب نے بھی کیا، پھر یہاں کی جو اسمبلی بنی انہوں نے بھی اس کی توثیق کی، قانون سازیہ نے۔ پھر اس کے بعد میں 1975 میں شبنم قیوم نے اپنی تاریخ میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ صاحب بادامی باغ آرمی کیمپ میں نظر بند تھے، تو وہاں سے ان کو نکلوا کر کے جب دلی اندرا گاندھی جی نے بلوایا، تو اس وقت اندرا گاندھی جی کے اور شیخ صاحب کے درمیان میں ایک دلی ایگریمنٹ ہوا تھا، اور شیخ صاحب کی طرف سے مرزا افضل بیگ صاحب تھے، اندرا گاندھی جی کی طرف جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے وی سی تھے جی پارسا سارتھی۔
اس وقت ایک تفصیلی معاہدہ ہوا اور اس وقت شیخ صاحب نے ریٹن شیپ میں ایک طرح کا معافی نامہ پیش کیا تھا کہ میں آئندہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا، ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کروں گا، آئندہ میں ملک کا وفادار بن کر کے رہوں گا۔ تو یہ گویا کہ ایک تیسرا سیاسی نکاح تھا ریاست کا ہندوستان کے ساتھ، سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اور مجھے تو بڑا دکھ ہوا کہ پرسوں میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پر، کہ ایک وکیل صاحب ہیں کشمیر کے، وہ آ کر کے اس سلسلے میں اپنا بیان درج کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیے صاحب یہ اظہار رائے کا معاملہ ہے۔ تو اظہار رائے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اتنے ایڈوانس ہو جائیں، اتنے آگے بڑھ جائیں کہ جہاں آپ کے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، آپ کے ملک کی توہین ہوتی ہو، جی وہاں تک آپ چلے جائیں۔ تو یہ اظہار رائے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت کا ہے اور ملک کے ساتھ نفرت کا معاملہ ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب جرمن آزاد ہوا تھا تو سارے لوگ جو مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، تو وہ اس جرمنی کی آزادی میں اپنے طور کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے۔ تو ایک آدمی بہت ہی غریب تھا، تو اس نے سوچا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی آزادی سیلیبریٹ کروں، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنے دماغ سے ایک فیصلہ لیا، تو اس نے کہا جی چلو میں اس آزادی کا سیلیبریشن اس طرح سے کروں کہ میں سڑک کے اوپر دوڑ لگاؤں۔ اس نے ریس لگائی اور اس ریس میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ آگے پیچھے چلتے ہیں، اس کا ایک بیلنس رہتا ہے، تو اس کے ہاتھ آگے پیچھے جا رہے تھے۔ اس طرح سے جب وہ دوڑ رہا تھا تو آگے سے ایک اور صاحب آ رہے تھے اور وہ کہتا جا رہا تھا دوڑنے والا، جرمن فری اینڈ وی آر فری، جرمن فری اینڈ وی آر فری۔ اس طرح سے وہ ہاتھ گھماتا ہوا آگے پیچھے اور دوڑ رہا تھا۔ تو آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا، تو اتفاق سے اس کا یہ مکہ جو تھا آگے پیچھے جو ہاتھ جا رہا تھا تو اس دوسرے آدمی کے ناک پر لگ گیا۔ تو اس نے کہا مائی ڈیئر، ویئر فرام مائی نوز بگینز یور فریڈم اینڈس، یور فریڈم اینڈز ویئر فرام مائی نوز بگینز، کہ بھائی آپ کو آزادی تو ہے، جرمن آزاد تو ہو گیا، لیکن یہ بات بھی آپ نہ بھولیں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی آزادی اتنی نہیں ہے کہ آپ کا مکہ جو ہے وہ میرے ناک تک چلا جائے، اتنی آپ کو آزادی نہیں ہے۔ تو یہ اظہار رائے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ایک نفرت کا اظہار کرنا ہے، شدت پسندی کو ہوا دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ پچھلے 70 سال سے دیکھیے نا، پچھلے 70 سال سے ہم کتنے امن و سکون سے یہاں رہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کی اس قسم کی حرکات نے جو دیش کی سلامتی کو، امن کو، بھائی چارے کو خطرے میں ڈال رہی تھی، مجبور کیا موجودہ سرکار کو کہ انہوں نے دفعہ 370 کو ہٹایا۔ اور آج یہ بات بھی میڈیا کے ذریعے پردھان منتری جی کے اور ہوم منسٹر کے زبانی بارہا ہم سن چکے ہیں کہ شدت پسندی کے لیے زیرو ٹالرنس جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں جب ملک کی ایک منتخبہ حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ کسی قسم نہیں کیا جائے گا، تو ایسے حالات میں کچھ نوجوانوں کا، اور وہ بھی عام نوجوان نہیں ہے، میرے سننے میں آیا کہ وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کا اٹھ کر کے اس طرح سے کود پھاند کرنا، آتش بازی کرنا اور پھر پاکستان کے حق میں نعرے بلند کرنا، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، تمام ریاستی عوام سے، تمام ہندوستانیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اپنے ملک کے وفادار رہیں اور ملک کے ساتھ آپ اپنی وفاداری کا ہر صورت میں اظہار کریں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔